السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ابراہیم کمبر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں IKNN۔ ناظرین، کئی سال گزر گئے ہیں، یہاں پہ ایک چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، جسٹس ثاقب نثار۔ گزشتہ دنوں لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی وضاحت بعد میں خواجہ سعد رفیق، جو کہ مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، انہوں نے کر دی تھی۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار چودھری شجاعت حسین کی مزاج پرسی کے لیے گئے ہاسپٹل میں، تو نواز لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق وہاں پہ بیٹھے تھے۔ جب وہ انٹری ہوئی جسٹس ثاقب نثار وہاں پہ داخل ہوئے روم میں، جیسے ہی تو خواجہ سعد رفیق نے اپنی کرسی سے وہ اٹھے، ثاقب نثار نے ہاتھ ملایا، خواجہ سعد رفیق نے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اور باہر نکل گئے کرسی چھوڑ کے۔ پھر انہوں نے وضاحت دی کہ یہ کرسی انہوں نے ان کی عزت کے خاطر چھوڑ دی تھی، لیکن ہاتھ نہ ملانے کا اور کوئی سبب نہیں تھا، کرونا تھا۔ لیکن یہ ہم اس پہ بحث نہیں کرتے کہ خواجہ نے اچھا کیا یا نہیں کیا، لیکن خواجہ سعد رفیق اور بشمول پوری مسلم لیگ نون جسٹس ثاقب نثار کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی۔ اسی لیے میرے خیال میں یہ رد عمل تھا جو کہ اسی طرح ہی دیا جا سکتا ہے۔ فقط یہ واقعہ نہیں، لیکن ایک اور واقعہ بھی ہے کہ لاہور میں وہ کسی فنکشن یا کلب میں گئے تو کسی نے آواز لگائی کہ پاکستان کی عدلیہ یا ملک کا جو حشر کر کے اس کے بعد اب یہ کلب کا حشر کرنے آ گئے۔ اس طرح کے جو اب وہ طعنے سننے کو ملتے ہیں جسٹس ثاقب نثار کے لیے۔ اس کے حوالے سے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے ایک خبر تھی، اس خبر میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ جو سارا پاناما کیس، میاں نواز شریف کو سزا دینا، ارشد ملک سے رابطہ، واٹس ایپ میسیجز، ان جو یہ تنازعات تھے ان سے خود کو الگ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ لیکن فقط یہ واٹس ایپ میسیج اور ارشد ملک کو فون کرنا یا میاں نواز شریف کو، ارشد ملک کو یہ کہنا کہ میاں نواز شریف کو 14 برس قید کی سزا دے، فقط معاملات یہ نہیں ہے۔ آپ جسٹس ثاقب نثار کو وہ معزز ہیں، معتبر ہیں، لیکن ان کے پورے ٹینیور میں اگر دیکھیں ہم نے کور کیا ہوا ہے، میں نے ان کو تب سے کور کیا ہے جب سے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں آئے، تو وہ کس طرح کے ریمارکس دیتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو انہوں نے ایک دو ہم صحافی کھڑے تھے تو انہوں نے ہمیں اشارہ کر کے کہا کہ آپ جو ہے نا ہماری کوریج نہیں کریں، ہمیں میڈیا کی کوریج کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ جسٹس ارشد ملک کے حوالے سے ثاقب نثار صاحب نے اب زبان کھولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے نہ کبھی ان کی ملاقات ہوئی اور نہ کبھی انہوں نے ان کو کہا کہ کوئی 14 برس قید کی سزا نواز شریف کو دے دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف کے خلاف پاناما کیس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JIT بن رہی تھی تو واٹس ایپ میسیجز گئے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے سیکیورٹی ایکسچینج پاکستان اور اسٹیٹ بینک کو کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی بندے فلاں بندے دے دیں تاکہ ان کو JIT میں ڈالیں۔ یہ تنازع چلا، اس پہ پھر نواز لیگ درخواست بھی لے کے آئی، اور یہ وہی دور تھا جب چیف جسٹس ثاقب نثار تھے، لیکن پھر ان کی سنوائی ایسے رسماً ہوئی۔ تو دو ان الزامات کی جو ہے وہ تو انہوں نے تردید کر دی ہے، لیکن معاملہ فقط ان دو الزامات کا نہیں ہے، ان کے علاوہ بہت کچھ ہے، وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ جسٹس ثاقب نثار 31 دسمبر 2016 کو چیف جسٹس کے عہدے پہ براجمان ہوئے۔ 2 سال سے زائد جو ان کا عرصہ بطور چیف جسٹس گزرا وہ اس مسند پہ رہے۔ اپنے دور چیف جسٹسی میں وہ بڑے جوڈیشل ایکٹیویزم کے حامی رہے، اور وہ اتنا آگے چلے گئے کہ ان کی پھر دوسری کئی مثالیں ہیں، لیکن وہ ان کی کورٹ میں پھر جو سیاستدان آیا، بزنس مین آیا، صحافی آیا، افسر آیا، سائنسدان آیا، انہوں نے کس کو بھی بخش نہیں کیا۔ پھر ان کے ساتھ جو ان کی زبانی وہ ہوتی تھی اس کو ہم بھی دیکھتے تھے، لیکن بہرحال وہ بہت متحرک تھے اس حوالے سے، اور سیاست تو ان کا خاص سبجیکٹ تھا، جیسے افتخار محمد چودھری کا تھا۔ جسٹس ثاقب نثار نے اپنے دور چیف جسٹسی میں
کوئی ایسا مقدمہ جو ہے وہ نہیں چھوڑا جس کی خود نہ سماعت کی ہو، یعنی جس میں تھوڑی بہت سیاست ملوث ہو، وہ سارے مقدمات وہ اپنے اس میں لاتے تھے۔ یہ عدلیہ پہ اس پہ تنقید نہیں ہے، لیکن ایک وہ جو ہم نے دیکھا تھا ان کے دور میں کہ وہ سارے جو ہے نا وہ سارے مقدمے اپنے اس میں لاتے تھے۔ پھر جب نواز لیگ کی حکومت جب 2016 میں چیف جسٹس بن کے آئے تو جو نواز لیگ کے ساتھ انہوں نے کیا، جو مختلف فیصلے آئے، ان کی تھوڑی سی داستان میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے تو یہ پاناما کیس چلا، جب یہ چیف جسٹس ہے، انہوں نے خود وہ بینچ میں نہیں بیٹھے، بینچ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں قائم ہوا۔ پھر یہ جو فیصلہ آیا، پھر اس فیصلے کے بعد آرٹیکل 62F1 کی جو تشریح ہوئی، اس میں میاں نواز شریف تو پاناما کیس میں نائل ہو گئے، وزارت عظمیٰ ان کی چلی گئی، لیکن وہ نائل ہوئے بھی تو تا حیات نائل ہوئے۔ پھر جو 62F1 آرٹیکل تھا جو اس میں ان کی سیاست کو بھی غر کی کر دیا گیا، کیونکہ ان کی اس فیصلے کی جو روشنی یا اس آرٹیکل کی جو تشریح کی گئی تھی جسٹس ثاقب نثار نے، انہوں نے پھر ان کو پارٹی سے بھی تقریباً وہ نکال ہی دیا کہ پارٹی کے صدر نہیں بن سکتے جو عہدیدار نائل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دھڑلے سے دھڑا دھڑ جو ان کے باقی سرگرم کارکن تھے، دانیال عزیز تھے، وہ طلال چودھری تھے، اور کئی پھر ان کو نوٹس پہ نوٹس ملتے رہے، نائل سے نائلی تک جو وہ نائل ہوتے رہے، سیاست سے وہ ان کو مطلب کنارہ کش ہوتے، عدالتی فیصلوں کی روشنی میں وہ کنارہ کش ہوتے رہے، سیاست ان پہ پابندی لگ گئی، منتخب وہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح پھر پیپلز پارٹی پہ جو انہوں نے ہاتھ مارا، جو وہ یہ کہ ان کے جو سارے کیسز وغیرہ تھے، وہ سارے کیسز کراچی سے اٹھا کے پتہ نہیں کن رپورٹس کی بنیاد پہ انہوں نے کیا، وہ سارے کراچی سے اٹھا کے اسلام آباد۔ اب نیب لا میں بھی یہی ہے، یا جو PPC ہے، یہ فوجداری جو بھی قانون ہے ان میں یہ ہے کہ جہاں پہ وقوع پیش آتا ہے وہیں پہ FIR درج ہوتی ہے، جہاں پہ FIR درج ہوتی ہے وہیں سے ریلیٹڈ جو عدالتیں ہیں وہ کیس چلاتی ہیں۔ لیکن یہ جیسا کہ وہ پاورفل چیف جسٹس تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ بھئی PPI والے وہ ذرا اثر انداز ہوں گے، تو وہ سارے کیس ایک ایک کر کے کوئی جتنے بھی ریفرنسز بنے ہیں، کوئی 7-8 جتنے بھی ریفرنس پیپلز پارٹی کی عادت کے خلاف بنے، وہ اسلام آباد میں چل رہے ہیں۔ اب وہ ان کی چل تو پھر ایسے رہے ہیں کہ کوئی اب تک جب سے ثاقب صاحب نے یہ انٹرسٹ لے کر یہ سارے فیصلے دیے 2016 سے 4 سال ہو گئے، کوئی ایک کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک وہ الزام جو تھا وہ اس کی تو تردید کی، باقی یہ جو عدالتی انہوں نے جو تنازع کھڑے کیے، متنازع فیصلے دیے، اس پہ کوئی وضاحت نہیں آئی۔ اور اس کے بعد فقط یہ نہیں تھا، یہ جو اپنی عدالتی، کیونکہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جج کے لیے، عدالتی پیرامیٹرز ہوتے ہیں آئین میں، جج کو کیا کرنا ہے، جج یا عدالتی آزادی اس میں کیا کیا آتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جسٹس ثاقب نثار کو ہم نے دیکھا کہ کبھی وہ کسی ہاسپٹل پہ چھاپا مار رہے ہیں، کبھی ہاسپٹل پہ دورہ کر رہے ہیں، کبھی کسی فلٹریشن پلانٹ میں وہ گھس جاتے تھے، اور کبھی کسی اور جگہ پہ وہ جو ہے نا چھاپا مار کارروائیاں ان کی مشہور تھیں۔ پھر وہ شہد اور شراب کی بوتل والا قصہ جو تھا وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا، وہ سندھ حکومت نے ان کی پکڑی ہوئی بوتل سے شہد ثابت کر کے دکھایا، لیکن ان کو شوق وہ بڑا تھا۔ لیکن پھر کچھ معاملات ایسے تھے جس میں انہوں نے فائدہ دیا کئی لوگوں کو۔ فرض کریں کہ علیمہ خان والے معاملے میں نوٹس لیا، نوٹس لے کے ایک بزرگ جج ہوتے تھے، یہاں وہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں، وہ کیا کرتے تھے کہ پہلے دن میں جو عدالتی کارروائی ہوتی تھی اس کو آسمان پہ لے جاتے تھے، پھر دوسرے دن وہ وہیں سے چھوڑ دیتے تھے، تو وہ دھڑام کے آ کے گرتی تھی۔ وہ مطلب جو ہم جیسے صحافی یا عام لوگ جو اس فیصلے کے حوالے سے جو اپنا ذہن بناتے تھے، وہ سارے کا سارا ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ تو ثاقب صاحب نے بھی پہلے تو یہ جب علیمہ باجی کا معاملہ لیا تو ہم نے سمجھا کہ بھئی یہ تو اب کیس پتہ نہیں کیا بن کے رہے گا۔ پھر ان کو کوئی میرے خیال میں 7-8 لاکھ روپے جو FBI والوں کو کہا کہ اس پہ آپ پلنٹی لگائیں اور بس چھوڑ دیں۔ یہی معاملہ جب اب آتا ہے جسٹس
قاضی فائز عیسیٰ کی مسز کے حوالے سے تو سارا معاملہ ایک علیحدہ ہی بن گیا ہے وہ تو۔ اچھا، پھر بنی گالہ والا جو اریگولر اراضی کی ریگولرائزیشن کا کیس تھا جس میں عمران خان خود ملوث تھے، ان کو ریگولر کرنے کی اجازت دے دی، لیکن میاں نواز شریف کو فقط بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو نائل بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات تھے۔ پھر ایک اور کیس تھا عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے، اس کیس میں عمران خان کو کلین چٹ دے دی گئی، بلکہ جسٹس ثاقب نثار وہ چیف جسٹس صاحب تھے جنہوں نے عمران خان کی دیانتدار بندہ بڑا ایمان ہے یہ ٹھپا عمران خان پہ جسٹس ثاقب نثار نے لگایا۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں جسٹس ثاقب نثار کے، وہ جتنا عرصہ رہے نہ فقط متنازع رہے، لیکن اب بھی ان کی کوئی، لیکن آخر میں جو انہوں نے جاتے جاتے کام کیا وہ ڈیم کی چوکیداری کی بات کر گئے۔ ڈیم فنڈ پہ ان کا ڈیم پہ بہت زور تھا، کوشش تو ان کی تھی کہ کالا باغ ڈیم بن جائے، جن کے خلاف 3 جو ہے صوبائی اسمبلی نے قراردادیں منظور کی ہیں، لیکن اس پہ پھر معاملات بن نہیں سکے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کیا ہوگا اسے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی آپ ایسا کریں، محمد اور بادشاہ کے لیے فنڈ بناتے ہیں نا۔ فنڈ میں انہوں نے بڑی امید لگائی کہ بھئی اب آئیں گے کھربوں اربوں روپے، کچھ نہیں آیا۔ وہ اب بھی ڈیم والے پیسے پتہ نہیں کو کروڑوں میں پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ پھر ان کو شوق تھا کہ باہر جتنی پراپرٹیاں، وہ یہ عجیب قسم کے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو قوانین ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھنے سے پہلے فیصلہ دے دیتے ہیں۔ جیسے نیب کورٹ نے دیا کہ بھئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو اس کی ضبط کی جائے پراپرٹی، اب وہ وائبل فیصلہ ہی نہیں ہے، اس پہ آپ نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ ایک مفروض بندے کو ہی نہیں لا سکتے، ایسے ہی قوانین موجود نہیں ہیں، تو آپ پراپرٹی ان کی مارگیج کیا کریں گے؟ تو اس طرح کے وہ تھے۔ ڈیم فنڈ والا وہ بھی ادھر ہی پڑا۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ثاقب نثار صاحب نے 2 جو الزامات لگے تھے ان کی تو وضاحت کر دی ہے، لیکن باقی یہ سارا جو انہوں نے عدالتی اپنے مسند پہ رہتے ہوئے جو سیاستدانوں کو دیوار سے لگایا، جو سیاسی پارٹیز کو ایک منصوبے یا ایجنڈا کے تحت جو ان کے خلاف کارروائی، انتقامی کارروائی کی، جو نیب کو شے دی، جو نیب کو انہوں نے اس طریقے سے جس طریقے سے سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ سارے الزامات ہیں۔ ان کے وہ سارے الزامات جو ہیں ان پہ ان کا جواب کب دیں گے، ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔